حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور جمعے کے لیے جب آتے تھے نا کوئی ایسی خوشبو لگاتے تھے بندے اندر بیٹھے ہوئے جان جاتے تھے کہ گلی میں حضرت انس آ گئے ہیں۔ ایک دن آئے، سارے صحابہ اور جو حضرات مسلمان تھے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ کہنے لگے کہ ایک تو ویسے ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن ہم خاص طور پر نا اس خوشبو کی محبت میں کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم سے آتی ہے۔ یہ خوشبو لاتے کہاں سے ہو؟ مکہ کی ہے، مدینہ کی ہے، شام کی ہے، فارس کی ہے، روم کی ہے، یہ کہاں کی خوشبو ہے؟ اتنی اعلیٰ ہمیں زمانے میں ایسی خوشبو نہیں ملتی۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، میں انس امام الانبیاء کا نوکر رہا ہوں، خادم رہا ہوں، جھاڑو دیتا تھا، پانی بھرتا تھا، پیالہ پانی کا بھر کے دیتا تھا، اور امام الانبیاء گرمیوں میں سوتے تھے، میں پنکھا جھلتا تھا۔ جڑے سیانے پوتر، سیانے شگرد، سیانے مرید ہونے نا، پیرو مرشد آرام فرماویں تا او پکھا جھلیں دیں تا خالی پکھا نہیں ہونا، او بڑی چیزاں دے دیں، بڑی چیزاں نوٹ کریں دیں، بڑا کچھ گھن دیں۔ سارے ورگے نکمے کو کیا مل سی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی دوپہر میں حضور علیہ السلام آرام فرمایا کرتے، میں پنکھا جھلا کرتا تھا، میں پنکھا بھی جھلا کرتا تھا، لیکن اپنے گھر سے ایک شیشی لے کر کے آیا کرتا تھا۔ جو ہی گرمی کی وجہ سے امام الانبیاء کی پیشانی پہ پسینہ آتا، موتیوں کی ایک لہر بنتی، اس پسینے کی جھلک کو، پسینے کے قطرے کو میں شیشی میں بند کر لیا کرتا تھا، سنبھال لیا کرتا تھا، اور پسینہ آیا شیشی میں بند کر لیا، اور آیا شیشی میں بند کر لیا، میں نے وہ شیشی بھر لی تھی، سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج جب بھی میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں، ایک قطرہ امام الانبیاء کے پسینے کا لگا کر کے آتا ہوں، جب لگا کر آتا ہوں سونگنے والے حیران ہو جایا کرتے ہیں۔ رب کائنات نے او لوگو جن کو پسینہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا، جن کو مدینہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا، شہر مکہ اتنا اعلیٰ عطا فرمایا، او لوگو جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی اللہ نے بڑا قیمتی بنا دیا۔ اللہ نے لوگو ہمیں بھی بڑا قیمتی بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں کالی کملی والے کا امتی بنا دیا، غلام بنا دیا۔ او لوگو آج تک اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج تک اپنے نبی کی عظمت اور قدر کا پتہ نہیں تھا، جو ہو گیا میرا اللہ معاف کرے گا، لیکن آج وعدہ کر کے یہاں سے جاؤ کہ آج کے بعد صحیح معنوں میں اپنے نبی کی قدر دل میں بسائیں گے، سچی محبت کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اور لوگو رب کائنات کی اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ رب کے خزانے میں جتنے بھی انعام ہیں، سب سے بڑا انعام ہمارے نبی ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے وہ سب سے بڑا انعام ہمیں عطا فرما دیا۔ قدر کریں، قدر کریں۔ انسان کی دی ہوئی چیز کی اگر قدر نہ کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس دن کے بعد نہیں دیتا، پہلی دی ہوئی بھی چھین لیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے ہاں بھی یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے، اللہ نے بھی یہی اصول بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنا حبیب نبی بطور نعمت کے تمہیں دے دیا، میں نے تمہارے مقدر سنوار دیے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو قدر کرو، قدر کرو۔ اگر میرے حبیب نبی کی تم نے قدر نہ کی، امتی بننے کی اگر قدر نہ کی، اسلام کی قدر نہ کی، دین کی قدر نہ کی، قرآن کی اگر قدر نہ کی، قرآن والوں کی اگر قدر نہ کی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر میں عظمتیں نعمتیں دینا جانتا ہوں تو دے کر لے لینا بھی جانتا ہوں۔ عام مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا، چند جملے بولنے ہیں میں نے۔
اگر قرآن کی قدر کسی قرآن کے قاری نے نہ کی، دین کی قدر ایک عالم نے نہ کی، اسلام کی قدر کسی اللہ والے نے نہ کی، اللہ رب العزت یہ دین کی نعمت ان سے بھی چھین لیا کرتے ہیں، قرآن کی نعمت ان سے بھی چھین لیا کرتے ہیں۔ میں پورے ملک میں جایا کرتا ہوں، میرے علم میں ہے کتنے قرآن کے قاری، کتنے بڑے بڑے عالم اور علماء کے بیٹے، انہوں نے شاید اپنے نبی کی قدر نہ کی ہوگی، اسلام کی قدر نہ کی ہوگی، اللہ نے نعمت چھینی، اسلام چھین لیا، یہودی بن گئے۔ ٹائم نہیں میں تفصیل میں جاؤں، کئی لوگوں کو جانتا ہوں، علماء کے بیٹے خود عالم تھے لیکن پتہ نہیں کیا گستاخی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں نہ قدری نہ شکری کی، اس وجہ سے اللہ نے وہ دی ہوئی نعمت واپس لے۔ میرے والد گرامی واقعہ سنایا کرتے تھے، عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، زمانے کے بہت بڑے عالم، زمانے کے بہت بڑے پیر، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مرید تھے، لیکن پتہ نہیں کیا بے قدری کی ہوگی، کیا اللہ کی نعمت کی بے قدری کی ہوگی۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ کھڑے ہوئے، سامنے سے ایک عیسائی عورت گزری، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ بہت بڑے اللہ والے، اس کو جا کے کہتے ہیں میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا اسلام چھوڑو عیسائی بن جاؤ، کہنے لگے تیار ہو، عالم تھے، تیار ہو۔ اس نے کہا عیسائی بن گئے۔ ایک عرصہ تک اس کے عشق میں گرفتار عیسائی بن کے اس کے خنزیر چراتے رہے۔ شاگرد آتے، مرید آتے، اللہ والے ہماری اصلاح کرتے تھے، یہ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ کہتا ہے کہ بس کچھ بے قدریوں کی اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے حبیب نبی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ دین ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن مجید یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ یہ قرآن والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم پر رحمتیں برسا کرتی ہیں، علاقے اور پورے شہر پہ اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ اور لوگوں ان قرآن والوں کی بھی قدر کریں، قرآن کے مدرسوں کی بھی قدر کریں، قرآن والوں کی مسجدوں کی بھی قدر کریں، اور کوشش کیا کریں ان کی ضروریات کو بھی پوری کیا کریں۔ یہی ان کی قدر ہے، جو بھی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر بھی بڑھا دے گا۔ جو بھی قرآن کی عظمت دل میں بسائے گا اللہ اس بندے کی عظمت دنیا آخرت میں بڑھا دے گا۔ آج تک زندگی جیسے کیسے گزر گئی، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرو، اللہ رب العزت بدلے میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی مالا مال فرما دیں گے۔ آج کے بعد اپنے نبی کی عظمت دل میں اور زیادہ بڑھا کر بساؤ گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، حضور کے طریقوں والی زندگی اپنائیں گے، دین کی بھی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو، قرآن والوں کی قدر کرو، کریں گے جی۔ مدرسہ علیمیہ سے حضرت تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی صاحب سب جانتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ آج جو طالبات بچیاں وغیرہ جو پڑھتی ہیں، مسافر طلباء ہیں، ان کے لیے روزانہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب کائنات آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حضرات مہمانان گرامی دور سے نزدیک سے تشریف لائے
سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے یا مجمع میں، اللہ سب کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انتظام کرنے والے حضرات کا انتظام کرنا قبول فرما۔ رب کائنات یہ انجمن تاجران کے ساتھی بڑی ہی محبت کے ساتھ یہ ہر سال محفل منعقد کرتے ہیں، اللہ ان تمام آرتی حضرات کی اس خدمت کو، اپنے نبی سے اس محبت کے اظہار کو، عقیدت کے اظہار کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما کر اس منڈی کے آڑتی اور جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں، مولا سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں خیر و برکتیں، وسعتیں عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے مال اور جان میں برکت عطا فرما، زندگی اور صحت میں برکت عطا فرما۔ رب کائنات آج کی اس بابرکت محفل کی برکت سے جتنے بھی لوگ مریض ہیں، مولا سب مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی رانا افضل صاحب، ان کی ایک بچی اکثر بیمار رہتی ہے، کچھ دورے پڑتے ہیں، سب حضرات خاص طور پر دعا فرمائیں اللہ اس بچی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں حافظ شعیب صاحب، ان کے دوست ہیں ملتان میں، ہم سفر میں تھے تو کل فون آیا، ان کا بچہ ہے 11 سال کی عمر کا، تو وہ بچہ جو ہے حافظ محبوب صاحب ہیں، ان کا بچہ ہے 11 سال کا بچہ، اچانک سے تکلیف ہوئی، دماغ میں رسولی بن گئی، پریشان ہے، اللہ اس بچے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی ہمارے محترم نعت خان صاحب جو ہے، بدر الرحمان صاحب بتلا رہے ہیں کہ بچی ہے وہ بھی بیمار ہے، اللہ جتنے بھی مریض ہیں اپنے پڑھائے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جسمانی مریض، روحانی مریض، مولا سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب نبی کے صدقے، اپنے حبیب نبی کے صدقے مولا ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، غم زدہ سے غموں کو دور فرما۔ رب کائنات سیلاب زدگان، ابھی تک جو لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر پانی کے بعد، بارشوں کے بعد وبائی امراض پھوٹے ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، یا اللہ ان کو بیماریوں سے بچا، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ رب کائنات ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب کائنات یہ جتنا مجمع آیا، اتنی دیر تک بیٹھا، مولا یہ آپ کے حبیب نبی کی محبت میں بیٹھے، عظمت سنئی، دل ان کا خوش ہو رہا تھا، چہرے مسکرا رہے تھے، مولا جب یہ محبت میں آئے ہیں آپ بھی تو محبت فرمائیے اور مہربانی فرمائیے، بدلے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا انہوں نے آپ کے حبیب نبی کی عظمت سنی، جی چاہتا ہوگا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، آپ کے حبیب نبی کا چہرہ انور دیکھتے، زیارت کیا کرتے، ہمارے مقدر نہ ہوئے، لیکن مولا مہربانی فرما، اپنے حبیب نبی کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرما دے، اپنے گھر بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما دے، مولا کبھی خواب میں اپنے حبیب نبی کا دیدار عطا فرما دے۔ مولا جتنے حضرات نے یہ انجمن تاجران کے ساتھی، منڈی کے آڑتیان، سب حضرات نے مل کر یہ محفل منعقد کی اور مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، جب بھی میں کسی بھی وجہ سے یہاں شہر میں آتا ہوں پہلے سے رابطہ کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے۔ اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ اسی طرح سے آپس میں محبتیں، اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا جتنے لوگ جہاں کہیں جس شکل میں جس مسئلے کے لیے پریشان ہے، اپنے حبیب نبی کے صدقے سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کاروباری مشکلات کو آسان فرما دے، مارکیٹوں کے جھگڑے، لڑائییں، پریشانییں، تمام فتنوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جن حضرات نے مسجد علیمیہ کے لیے، حضرت کے مدرسے کے بل کے لیے تعاون کیا، اللہ سب کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب نے اپنی جیب اور ہستی کے مطابق دیا، تو اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر دنیا میں بدلا یہ عطا فرما کہ انہیں برکتیں عطا فرما، آخرت میں جنتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔